اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سرخرو۔ دنیا کی سب سے بڑی خبر، پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب۔ ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ، امریکی صدر ٹرمپ، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی گئی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے درخواست کی آج رات ایران میں تباہی کو روک دیں۔ جنگ بندی ایران کے آبنۂ ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ عالمی امن کے لیے آج ایک بڑا دن ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا سنہری دور ہو سکتا ہے۔ ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ، اس دانشمندانہ اقدام کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام لکھا، فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیں تمام تنازعات حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ طے کریں۔ فریقین نے شاندار حکمت اور فہم کا مظاہرہ کیا۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ آئندہ دنوں میں مزید خوشخبریاں شیئر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایران کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹویٹ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ ایران پر حملے رکے تو ایرانی افواج بھی دفاعی کارروائیاں روک دے گی۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو محفوظ راستہ ملے گا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے مطابق ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ اس کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں، جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب 10 نکاتی منصوبے کی تمام تفصیلات مذاکرات میں طے پا جائیں۔ اسرائیل نے ایران پر 2 ہفتوں کے لیے حملے روکنے کی حمایت کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ ایران سے متعلق خطرات کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران فوری طور پر آبنۂ ہرمز کھول دے اور خطے میں تمام حملے بند کرے۔ امریکہ نے اسرائیل کو بتایا ہے مذاکرات کے دوران مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے بعد امریکہ نے 100% فتح حاصل کر لی۔ یقین ہے چین نے ایران کو مذاکرات پر آمادہ کیا۔ طویل مدتی امن معاہدے کے لیے مضبوط فریم ورک پہلے ہی موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی AFP سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا ایران کا جوہری مواد کسی بھی حتمی امن معاہدے کا لازمی حصہ ہوگا۔ 15 نکاتی منصوبے میں بیشتر نکات پر اتفاق ہو چکا، باقی پر جلد پیش رفت متوقع۔ آئندہ دنوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، دیکھیں گے مذاکرات کس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی حکام سے اسلام آباد میں بات چیت کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی ٹی وی CNN کے رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکوف مذاکرات میں امریکی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس ہنگری میں موجود ہیں، ان کا دورہ محدود کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی مذاکرات کار بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے امریکہ اور ایران میں 2 ہفتے کی جنگ بندی کرا دی۔ سول اور عسکری قیادت کی کاوشیں آخر رنگ لے آئیں۔ پاکستان نے ناممکن کو ممکن کیسے بنایا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے منگل کا دن اور رات انتہائی مشکل تھی۔ پاکستان نے امریکہ، ایران، سعودی عرب اور خلیج کے دیگر ممالک سے کئی بار رابطے کیے۔ سول اور عسکری سطح پر روس اور چین سے دن میں 3 مرتبہ رابطہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر براہ راست روابط میں مشغول رہے۔ وزارت خارجہ اور قومی سلامتی اداروں کے پس پردہ کرداروں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ انتہائی ذمہ داری اور رازداری سے سارا عمل مکمل کیا گیا۔
वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें की और आइंदा भी जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का खुशाइंद करार दिया। कहा मशरिक़ वुस्ता में तमाम फरीकैन से बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और जंगबंदी माहले पर अमल दरामद की अपील है। शुक्रिया पाकिस्तान। सबकी जबान पर एक ही बयान। बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दीगर मुल्क पाकिस्तान के मुतरिफ। जर्मन चांसलर ने एक्स पर लिखा, हम पाकिस्तान की सालिसी पर शुक्रिया अदा करते हैं। अब मकसद जंग के देरपा खात्मे के लिए बातचीत करना है। ओमान और काज़ाकिस्तान का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के किरदार को सराहा गया। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मुस्तकिल अमन के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। आलमी मीडिया का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ़। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर शुक्रिया पाकिस्तान की गूंज। आलमी मीडिया में खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, अल जजीरा हो या अरब मीडिया, हर तरफ पाकिस्तान का नाम सरबलंद। हर शय सुर्खी में पाकिस्तान का जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। 40 मिनट में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल। आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। जंगबंदी के बाद ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तेहरान में लोगों ने झंडे उठाकर और नारे लगाकर जंगबंदी का खैर मकदम किया। शहरियों का कहना था ये इक़दाम खित्ते में अमन के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक दीगर बड़े शहरों में भी अवाम ने इसी तरह खुशी का इजहार किया और अमन की उम्मीद का इजहार किया। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। बेंच